السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے لفظ کن سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں ایک مباحثہ، ایک مناظرہ، ایک ڈیبیٹ ہوئی، جس میں ایک طرف نام نہاد خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے مولوی شمائل ندوی تھے، جبکہ دوسری جانب ایک ناستک ملحد جاوید اختر۔ گھنٹوں بحث چلی اور اس کے بعد پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹا گیا کہ جاوید اختر ہار گئے اور مفتی شمائل ندوی جیت گئے۔ لوگوں نے مبارکبادیاں پیش کی۔ تعجب تو یہ ہے کہ غیروں نے اگر مبارکبادیاں پیش کی تو اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والے بزرگوں کے قرب میں رہنے والے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم مفتی شمائل ندوی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حق اور باطل کی یہ لڑائی سب سے پہلے جنت میں شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر فرمایا۔ فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس۔ اللہ رب العزت نے ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو پوچھا کہ اے ابلیس، جب سب نے سجدہ کر لیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کی فطرت یہ ہے کہ اوپر اگر اچھال دیا جائے تو واپس نیچے آ جاتی ہے، اور آگ جب بھڑکائی جائے تو آگ کے شعلے اوپر اٹھتے ہیں۔ تو چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس لیے میں جھکنا نہیں جانتا اور میں آدم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے گلے میں طوق لعنت ڈالا اور ہمیشہ کے لیے اسے راد درگاہ کر دیا۔ حق و باطل کی یہ لڑائی ہر دور میں ہمیشہ ہوتی رہی۔
حق کے پرچم کو لہرانے والے اللہ رب العزت کے انبیاء اور اولیاء اس دنیا میں آتے رہے اور باطل کی سربراہی کا لعنتی طوق کافروں کے گردن میں پڑا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر اکثریت ایمان رکھتی ہے، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ملحد کہلاتے ہیں، ناستک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نظام کائنات یوں ہی چل جاتا ہے اور اس کا کوئی نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ پیدا کرنے والا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک موجود ہے، یہ ہمیں اور آپ کو نظر آتا۔ یہ مسجد کی عمارت موجود ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ شجر حجر، یہ بحر و بر، یہ خشک و ترک سب موجود ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جن چیزوں کو ہماری نگاہ دیکھ لیتی ہے ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں، اور جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے انہیں ہم کیسے مان لیں کہ اس کا وجود ہے۔ ایک عالم ربانی سے ایک ناستک ایک دہریے نے کہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہو خدا ہے، تو جب خدا ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ہر موجود چیز نظر آتی ہے اور خدا نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ہر موجود چیز کو تم دیکھ لیتے ہو؟ کہا دیکھ لیتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ ہوا موجود ہے کہ نہیں؟ کہا ہوا موجود تو ہے۔ کہا جب ہوا موجود ہے تو تم نے اپنی آنکھوں سے ہوا کو دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر ہوا کے وجود کے تم قائل کیوں ہوئے؟ اس کو کیوں مانتے ہو؟ کہا ہم نے ہوا کو دیکھا نہیں مگر محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہم ہوا کے وجود کے قائل ہیں۔ خوشبو ہے، بدبو ہے، کوئی نہیں دیکھتا مگر ہماری ناک سونگھ لیتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے ہم اس کے بھی وجود کے قائل ہیں۔ تو جب ہوا بغیر دیکھے آپ مان لیں تو اللہ وحدہ لا شریک کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں تاریخ کی وہ ورق گردانی کرنا چاہیے کہ جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دہریے نے چیلنج کیا، آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے، وہی نظام ہستی کو چلا رہا ہے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ طے ہو گئی، جگہ متعین ہو گئی، شرائط مناظرہ بھی طے ہو گئے، اور مناظرے کا حال دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں اللہ کے وجود کے قائل اور اللہ کے وجود کے منکر سب اکٹھا ہو گئے، سب جمع ہو گئے، وقت ہو گیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تشریف لائے۔ اب اہل حق میں بے چینی ہوئی کہ ایسے میں اگر امام اعظم نہیں آئے تو یہ دہریے جتنے ہیں یہ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے ان کے امام کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مناظرے میں شرکت نہیں کی۔ سب مایوس ہو رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ دہریہ مناظر نے کہا کہ آپ امام ہیں اور ایک بڑی جماعت کے امام ہیں، آپ نے جو وقت مناظرے کا متعین کیا تھا آنے میں آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جب میں گھر سے نکلا تو یہاں تک آنے کے لیے راستے میں ایک دریا پڑ گیا تھا، دریا میں نہ کوئی پل تھا نہ کوئی کشتی تھی اور پانی بہت زیادہ تھا، دریا پار کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک بیگ میری نگاہ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک پیڑ ہے، وہ خود بخود کٹ کے گر گیا، خود بخود اس کے تختے تیار ہو گئے
اور وہ تختے اکٹھا ہو کر آپس میں جڑنے لگے اور ایک کشتی بن گئی. پھر وہ کشتی سوکھی ریت سے اٹھ کر دریا میں پہنچ گئی اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنے جانے لگی. اور جو لوگ اس کشتی پر سوار ہو جاتے تھے ان سے کرایہ بھی وہ کشتی وصول کر لیتے تھی. تو دہریے نے کہا آپ اتنے بڑے امام ہیں اور ایسی بات آپ کر رہے ہیں جسے عقل تسلیم نہیں کرتی. بغیر کسی کاٹنے والے کے پیڑ کیسے کٹے گا؟ بغیر کسی چیرنے والے کے تختے کیسے تیار ہوں گے؟ بغیر کسی بڑھئی کا کشتی بن کر تیار کیسے ہوگی؟ اور بغیر کسی ملاح کھیون ہار کے کشتی ادھر سے ادھر کیسے جائے گی اور مسافروں کا کرایہ کیسے وصول کرے گی؟ حضرت سیدنا امام اعظم نے فرمایا کہ جب ایک کشتی کے لیے تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بننے کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے، اس کے چلنے کے لیے کوئی چلانے والا چاہیے، کرایہ وصول کرنے کے لیے کوئی آدمی ہونا چاہیے، تو یہ زمین اور آسمان کا نظام، یہ چاند اور سورج کی گردش، یہ ستاروں کی روشنی، یہ پورا نظام ہستی بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ دہریہ آگے بڑھا، اس نے کہا امام صاحب آپ کی بات ہمارے دل پہ لگ گئی، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نظام ہستی چلانے والی کوئی ذات ہے اور اسی کو اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا. آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے مسلمان بننا چاہتا ہوں. حضرت امام اعظم نے اس کو توبہ کرایا اور دائرہ اسلام میں داخل کر لیا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ایک ملاح نے ایک مرتبہ چیلنج مناظرہ دے دیا. آپ لوگ کہتے ہو دنیا چلانے والا کوئی رب ہے، مگر میں نہیں مانتا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تمہارا مشغلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں دریا میں کشتی چلاتا ہوں اور اسی سے جو رقم ملتی ہے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کبھی دریا میں تمہیں طوفان کا بھی سامنا کرنا پڑا؟ کہا ہاں سامنا تو کرنا پڑا. ایک مرتبہ ہم کشتی لے کر دریا سے جا رہے تھے، بہت بھیانک طوفان آ گیا، کشتی ڈوب گئی، کشتی میں جتنے لوگ تھے سب ڈوب گئے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا یہ سارے کشتی والے ڈوب گئے تو تم بچ کیسے گئے؟ کہا کشتی جب اکھڑ کے پٹرے اس کے الگ ہوئے تو ایک پٹرا میرے ہاتھ لگ گیا، میں اسی کے سہارے تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچ گیا. لیکن ابھی دریا کا کنارہ آیا نہیں تھا کہ وہ تختہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. کہا پھر؟ کہا جب تختہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اب میں بالکل مایوس ہو گیا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے اس بھیانک طوفان سے پار لگائے گا اور میں ساحل تک پہنچ جاؤں گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب تم کشتی پر سوار ہوئے تو تمہیں کشتی کا بھروسہ تھا، جب کشتی ڈوب گئی تو تمہیں تختے پر بھروسہ تھا، اور تختہ جب تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو جس ذات کا تمہیں آسرا اور بھروسہ تھا اسی کو خدائے وحدہ لا شریک کہتے ہیں. دہریے کے سمجھ میں بات آ گئی. آگے بڑھ کر اس نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے کہا حضور کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لیجئے، اور اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے بعد حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم کے بعد دوسرے نمبر کے یہ امام جن کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک دہریہ آیا اور اس دہریے نے حضرت امام شافعی سے کہا کہ آپ لوگ خدا کے وجود کے قائل ہو مگر ہم نہیں مانتے، آئیے آپ ہم سے مناظرہ کر لیجئے. حضرت امام شافعی نے نظر اٹھائی، فرمایا یہ سامنے جو دکھائی دے رہا ہے یہ کس چیز کا درخت ہے؟
اس دہریے نے کہا یہ شہتوت کا درخت ہے، فرمایا اس کا کچھ پتا توڑ کے لاؤ، وہ پتا توڑ کے لایا، فرمایا اس کو منہ میں رکھ کے چباؤ، اس نے چبایا، فرمایا کوئی مٹھاس، کوئی لذت، کوئی ذائقہ، کوئی کڑوا پن تمہیں محسوس ہوا؟ کہا اس پتے میں نہ تو مٹھاس ہے، نہ کڑوا پن ہے، نہ کوئی ذائقہ ہے، نہ کوئی لذت ہے۔ کہا دیکھو یہ شہتوت کا پتا ہے، اسے گائے کھاتی ہے، اسی شہتوت کے پتے کو بکری کھاتی ہے، اسی شہتوت کے پتے کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، اسی شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی کھاتی ہے۔ پتا ایک ہی ہے جس میں نہ کوئی مٹھاس ہے، نہ کوئی کڑوا پن ہے، نہ کوئی لذت ہے، نہ کوئی ذائقہ ہے، مگر اس پتے کو جب بکری اور گائے کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے، اس پتے کو جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بناتا ہے، اس پتے کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد بنتی ہے۔ بتاؤ وہ کون سی ذات ہے جو ایک ہی پتے سے کہیں سے دودھ، کہیں سے ریشم اور کہیں سے شہد فراہم کرے؟ یہ وہی ذات ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے، جو ایک عام سے پتے کو کھلا کر گائے اور بکری سے دودھ دلاتا ہے، ریشم کے کیڑے سے ریشم دلاتا ہے، اور شہد کی مکھی کو کھلا کر شہد تیار کرتا ہے۔ دہریے کے بعد سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا لیجیے۔ ایک عالم ربانی کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بہت ضعیف عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، وہ اس عورت کے قریب پہنچے، کہا بڑی بھی پوری زندگی تم نے چرخہ کاٹنے میں بسر کر دیا، یہ بتاؤ کیا تم نے کچھ خدا کی بھی پہچان کی؟ اس نے کہا اسی چرخے میں نے سب جان لیا۔ کہا یہ بتاؤ کوئی ذات ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی؟ کہا بالکل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا یہی چرخہ دلیل ہے، جب تک میں اسے چلاتی رہتی ہوں یہ چلتا رہتا ہے، اور میں اس کا چلانا چھوڑ دوں تو یہ اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب ایک معمولی چرخہ بغیر چلانے والے کا نہیں چل سکتا تو نظام ہستی بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اور جو اس نظام ہستی کو چلاتا ہے اسی کا نام اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عالم ربانی نے کہا بڑی بھی لیکن یہ بتاؤ کہ یہ نظام کائنات چلانے والے ایک ہیں یا ایک سے زیادہ؟ اس نے کہا وہ بھی اسی چرخے سے ہم نے سیکھ لیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تک میں چلاتی رہتی ہوں یہ چرخہ اپنی رفتار میں چلتا رہتا ہے، اور اگر چلانے والے دو ہو جائیں تو اس کی دو صورتیں ہیں، جدھر میں چلاؤں وہ بھی ادھر ہی چلائے تو رفتار بڑھ جائے گی، اپنے معمول سے آگے نکل جائے گی، اور اگر دونوں چلانے والے الگ سمتوں میں چلائیں تو ایک دائیں چلائے گا دوسرا بائیں چلائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر اس نظام کائنات کو چلانے والا کوئی نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو کبھی جلدی سے سورج نکل آئے گا، کبھی چاند جلدی سے نکل آئے گا، کبھی جلدی سے سورج ڈوب جائے گا، کبھی پانی برسے گا، کبھی قحط پڑ جائے گی، مگر معمول کے مطابق سارا نظام چل رہا ہے۔ اور پھر اگر دونوں مختلف سمت میں چلائیں تو ایک کہے گا میں دن کروں گا، دوسرا کہے گا میں رات کروں گا، ایک خدا کہے گا کہ میں ایک آدمی کو بیمار کروں گا، دوسرا کہے گا میں اسے زندہ رکھوں گا، ایک کہے گا میں اس کو موت دوں گا اور دوسرا کہے گا میں اسے صحت و تندرستی دوں گا، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے پتہ چلا پوری خدائی کا چلانے والا ایک وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کو ہم مانتے ہیں۔ اور پھر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ حضرت عطا رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں معین بے کسا سرکار غریب نواز اجمیری اجمیر معلیٰ میں تشریف لائے، اور ایک سفر خواجہ غریب نواز کا اجمیر معلیٰ سے دہلی کا کیا تو تاریخ ہندوستان بتاتی ہے کہ خواجہ صاحب کے ایک سفر میں 90 لاکھ جہنمی جنتی بن گئے، 90 لاکھ بے ایمان صاحب ایمان بن گئے،
90 لاکھ کافر مسلمان بن گئے۔ خواجہ صاحب نے ایک سفر کیا تھا اجمیر معلیٰ سے دہلی تک کا، 90 لاکھ خدا اور رسول کے دشمنوں کو خدا اور رسول کا دوست بنا دیا، بے ایمانوں کو صاحب ایمان کر دیا، 90 لاکھ جہنمیوں کو جنتی بنا دیا۔ اور یہ ندوہ اور دیوبند والے پوری میجارٹی اکٹھا ہو گئی، اسماعیل ندوی کو آگے بڑھایا اور اس نے ایک تحریر سے مناظرہ کیا اور اپنے ہاتھ سے اپنی پیٹھ تھپتھپائی کہ میں نے مناظرہ جیت لیا ہے۔ جب تم نے مناظرہ جیت لیا تھا تو جس نے مناظرہ کروایا تھا، جو بچولیا تھا، اس کو اعلان کرنا چاہیے۔ مفتی اسماعیل ندوی جیت گئے، جاوید اختر ہار گئے، مگر اس نے تو کوئی اعلان نہیں کیا۔ جاوید اختر کو اعتراف کرنا چاہیے کہ مفتی اسماعیل ندوی جیت گئے، میں ہار گیا، مگر اس نے بھی کوئی اعلان نہیں کیا۔ تم نے اپنے ہاتھ سے اپنی پیٹھ تھپتھپائی اور کہا میں مناظرہ جیت گیا۔ جب تم مناظرہ جیت گئے تھے تو جو جیتتا ہے وہ سر اٹھا کے فاتحانہ شان سے چلتا ہے، اور جو ہارتا ہے وہ سر جھکا کے چلتا ہے۔ ہم نے دیکھا دہلی میں تم نے جب مناظرہ کیا تو مناظرہ بقول تمہارے تم جیت بھی گئے، مگر تم نے مناظرہ شروع ہونے سے لے کر آخر تک کبھی ایک مرتبہ بھی اسماعیل ندوی تم نے جاوید اختر سے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، بلکہ مناظرہ جب ختم ہوا تو تم نے جا کر اپنا سر جھکا دیا اور اسماعیل ندوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چوم لیا۔ اسماعیل ندوی جو ملحد تھا، خدا کا منکر تھا، اسی ڈیبیٹ میں جس نے خدا کو ظالم کہا معاذ اللہ، اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، پتا چلا دونوں باطل پر ہیں، تم بھی باطل پر ہو، وہ بھی باطل پر ہے۔ اگر تم حق پر ہوتے، تمہیں حقانیت کا یقین ہوتا تو تم اسماعیل ندوی ضرور کہتے اختر جاوید سے کہ اب مناظرہ تم ہار گئے ہو، آؤ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت امام اعظم نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا، امام شافعی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا، خواجہ غریب نواز نے ایک سفر دہلی سے اجمیر معلیٰ سے دہلی کا کیا، 90 لاکھ کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور تم سارے ندوہ دیوبند والے مل کر ایک شخص کو بھی کلمہ نہ پڑھا سکے، ایمان نہ لا سکے، پھر تمہارے اس مناظرے سے فائدہ کیا ہے؟ اور پھر یہ ایمان کی دعوت دیتے کیسے، ایمان لانے کا مطالبہ کرتے کیسے، جبکہ ان کا خود یہی عقیدہ ہے۔ قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھیے، اشرف علی تھانوی اور دوسرے وہابیوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا، اس قرآن کے ترجمے میں کہیں کہا اللہ دل لگی کرتا، کہیں کہا اللہ مذاق کرتا ہے، کہیں لکھا اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، کہیں لکھا کہ اللہ ہنسی کرتا ہے، کہیں لکھا کہ اللہ مکر کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ٹھٹھا کرنے والا، مذاق کرنے والا، دل لگی کرنے والا، ہنسی کرنے والا، مکر کرنے والا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرق یہ ہے تم خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے بعد بھی اللہ کو جھوٹا کہتے ہو، اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہو، اور جاوید اختر خدا کو مانتا ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تم مانتے ہو نہ وہ مانتا ہے، یہی وجہ دو کہ دونوں گمراہ ہیں اور دونوں جہنمی ہیں، دونوں بے ایمان ہیں، دونوں ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ اور پھر اسماعیل ندوی ندوہ کا پڑھا ہوا ہے، ندوہ وہی جگہ ہے جہاں تقویۃ الایمان جیسی رسوائے زمانہ کتاب لکھی گئی۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آج لوگ اپنے آپ کو خانقاہوں سے متعلق بھی کہتے ہیں اور ایک ناستک، ایک بزرگوں کے گستاخ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تقویۃ الایمان آپ اٹھا کے دیکھیں 29ویں صفحے پر اسماعیل دہلوی نے لکھا، جو ندوہ میں چھپی، ندوہ میں پڑھائی جاتی ہے کہ نظر و نیاز کرنے والے، فاتحہ کرنے والے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ابو جہل کے برابر مشرک ہیں۔ اسی کتاب میں لکھا جو ندوہ کے کورس میں شامل ہے کہ انبیاء، اولیاء، جن، شیطان، بھوت، پری سب برابر ہیں۔ اسی کتاب میں لکھا معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔
اسی کتاب میں لکھا کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ اسی تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ اسی تقویۃ الایمان میں لکھا گیا کہ مخدوم عبدالحق کا توشہ نہیں کرنا چاہیے، اور ابو الحسن علی ندوی نے اس پہ حاشیہ چڑھایا، اس میں لکھا کہ ایک قسم کا کھانا ہے جو ہندوستان کے غالی اور جاہلوں نے رائج کر رکھا ہے، اور یہ آپ جانتے ہو ردولی والوں کہ توشہ یہ کسی غالی کسی جاہل نے نہیں بلکہ خود سرکار شیخ العالم نے جاری کیا تھا۔ ان کی بارگاہ میں شیخ بختیار کی اہلیہ جب خیریت معلوم کرنے اپنے شوہر کا آتی تو آج کا زمانہ نہیں تھا کہ ٹیلی فون ٹیلی گرام کے ذریعے خیریت معلوم کر لی جائے، تو وہ مخدوم صاحب سے پوچھتی تھی میرے شوہر کیسے ہے؟ فرماتے توشہ لے کر آؤ، وہ توشہ لے کر جاتے اور وہ بتا دیتے کہ کہاں تمہارے شوہر ہیں، ابھی کتنے دن بعد یہاں واپس آئیں گے۔ تو جس توشہ کو قطب الاقطاب دستگیر بے کساں سرکار شیخ العالم نے رائج کیا ہو، اور شیخ العالم کو غالی اور جاہل جو اپنی کتاب میں لکھے اس کی تعریف کی جائے، اس کی مدح سرائی کی جائے، اس کی تحسین کی جائے، تو ہمیں صرف اتنا کہنے دیجیے، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ سرکار شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبدالحق ردولوی نے سرجو ندی میں 6 مہینے تک کھڑے ہو کے وظیفہ کیا، آج اس کو تپسیہ کہا جاتا، اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب دریا میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا تھا۔ انوار العیون فی اسرار المکنوز حضرت شاہ عبد القدوس کی جمع کردہ مخدوم صاحب کے ملفوظات کی کتاب ہے، آپ اسے اٹھا کے دیکھیں، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت سرکار شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق ردولوی 6 مہینے تک سرجو ندی میں کھڑے ہو کر وظیفہ کرتے رہے، اور ان کے وظیفے کے الفاظ یہ تھے: دین محمد قائم دائم، دین محمد قائم دائم، دین محمد قائم دائم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول خدا کا دین قائم رہے، رسول خدا کا دین قائم رہے، رسول خدا کا دین قائم رہے، اور آج اسی کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سرکار شیخ العالم کے آستانے پر آپ جاؤ تو آپ کے چوکھٹ پر 3 جگہ لکھا حق حق حق۔ سرکار شیخ العالم کے مزار کے سرحانے بھی 3 جگہ لکھا ہوا حق حق حق۔ یہ آج کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ صدیوں سے لکھا ہوا ہے۔ گویا سرکار شیخ العالم یہ چاہتے ہیں کہ اے میری بارگاہ میں آنے والوں، میری بارگاہ سے جب جاؤ تو یہ حق 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 کا وظیفہ رٹ کے جاؤ، حق بولو، حق سنو، حق پر عمل کرو، نہ ناحق بولو، نہ ناحق سنو، نہ ناحق کا ساتھ دو۔ سرکار شیخ العالم کے دیار میں رہنے والوں، اتنی بڑی نعمت، اللہ کے اتنے بڑے ولی سرکار شیخ العالم آپ کے دیار میں رہتے ہیں۔ آپ جب بولیے تو حق بولیے، جب سنیے تو حق سنیے، اور جب کو عمل کیجئے تو حق پر عمل کیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ حضرت آدم نے بھی کہا اللہ ایک ہے، حضرت نوح نے بھی کہا اللہ ایک ہے، حضرت یحییٰ نے بھی کہا اللہ ایک ہے، حضرت زکریا نے بھی کہا اللہ ایک ہے، حضرت ہود نے بھی کہا اللہ ایک ہے، حضرت داؤد نے بھی کہا اللہ ایک ہے، حضرت سلیمان نے بھی کہا اللہ ایک ہے، کم و بیش 1,24,000 سارے نبیوں نے کہا اللہ ایک ہے۔ دنیا نے پوچھا آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، کہ آپ نے اللہ کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے؟ کیسے کہہ دیا اللہ ایک ہے؟ تو سب نے کہا ہم نے نہیں دیکھا ہے، مگر آخری زمانے میں جو ہمارے آقا و مولا تشریف لائے انہوں نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو تمام انبیاء و مرسلین نے کہا تھا اللہ ایک ہے، وہی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں، مگر کسی نے اللہ کو دیکھا
دیکھا نہیں ہے. آپ بتائیے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب سید عالم فرماتے رہائی تو ربی فی احسن صورتی. ہاں میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے پروردگار کو اچھی صورت میں دیکھا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. اسی رجب کے مہینے کے 27ویں رات میں ہمارے آپ کے آقا و مولا خدا کے قرب میں پہنچے اور اتنا قریب ہوئے کہ کعبہ قوسین و ادنیٰ اور پھر اللہ کو دیکھا تو ایسے دیکھا ما ذاق البصر و ما طغیٰ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. نہ نگاہیں کج ہوئی, نہ نظریں ادھر سے ادھر ہٹی, نہ ہوش و حواس غائب ہوئے, بلکہ ماتھے کی نگاہوں سے عین ذات الہی کو دیکھتے رہے. اور پھر دیکھ کر جب واپس آئے تو زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. ایک دم میں سر عرش گئے, آئے محمد قرب موسیٰ ہو رہے, معراج مولا ہو رہے, خود سے جانا ہو رہے, رب کا بلانا ہو رہے. دونوں نے دیکھا مگر موسیٰ نے کچھ مولا نے کچھ, دونوں نے دیکھا مگر موسیٰ نے کچھ مولا نے کچھ. ذات باری اور رہے, برق تجلی ہو رہے, ذات باری اور رہے, برق تجلی ہو رہے. اور کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون ہے حافظ کبھی, کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون ہے حافظ کبھی. منہ سے کیا کیا کہہ چکا ہوں, دل میں کیا کیا ہو رہے. اللہ رب العزت ہم اور آپ کو اسلام و سنیت اور پہچان کے لیے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو ہم نے بغیر دلیل کے مانا ہے. جن کے دل میں شبہ ہو, شک ہو, وہ مناظرہ کرے. ہمیں اللہ وحدہ لا شریک پر دل سے یقین ہے. میرا خدا تھا, میرا خدا ہے, میرا خدا رہے گا. اسی نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی اور اسی رب نے اپنے محبوب سے کہا قل, اے محبوب آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.